کیا یہ ممکن ہے کہ گھر میں صرف چند کیمیکلز کے ساتھ ایک ایسا ڈش واشنگ لیکوڈ تیار کیا جائے جو مارکیٹ کے سب سے بڑے برانڈز کو ٹکر دے سکے؟ دلچسپ سوال ہے۔ ہمیں ایک یوٹیوب ویڈیو ملی جو یہی دعویٰ کرتی ہے، اور دعویٰ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ ایک 19 یعنی 19% ایکٹیو ڈٹرجنٹ والا فارمولا بنانے کا، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ جی، جو پاکستان کے مشہور ترین برانڈ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو آج ہم اس دعوے کی تہ تک جائیں گے، اس کے فارمولا کو پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ سائنس واقعی کام کرتی ہے یا یہ صرف ایک اور انٹرنیٹ کا تجربہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ AD یا ایکٹیو ڈٹرجنٹ کا تصور ہی سب کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ کسی بھی صفائی کرنے والی پروڈکٹ کی اصل طاقت کا پیمانہ ہے۔ مطلب اسے آپ ایسے سمجھے کہ یہ انجن کے ہارس پاور کی طرح ہے۔ اوکے۔ نمبر جتنا زیادہ ہوگا، چکنائی اور داغوں کے خلاف اس کی کارکردگی اتنی بہتر ہوگی۔ تو 19 کا دعویٰ واقعی ایک پریمیم کوالٹی کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جادو ہوتا کیسے ہے۔ یہ سارا عمل 500 گرام کے ایک چھوٹے بیچ پر مبنی ہے جو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، اور حیرانگی طور پر اس میں صرف 6 بنیادی اجزاء استعمال ہوں گے۔ جی، صرف 6؟ سلفونک ایسڈ، شیمپو بیس، کاسٹک، رنگ، خوشبو اور نمک۔ تو شروع سے شروع کرتے ہیں، ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اجزاء کی فہرست بہت سیدھی سادی ہے۔ 500 گرام کا بیچ بنانے کے لیے ویڈیو کے مطابق ہمیں چاہیے 361 گرام پانی، 42 گرام 96% خالص سلفونک ایسڈ، 96%؟ جی، پھر 70 گرام شیمپو بیس، 3 گرام نمک، رنگ اور خوشبو حسب ضرورت، اور 18 گرام کاسٹک لائی کا 30% والا محلول۔ ہاں، ایک منٹ، یہاں آپ نے کہا کاسٹک لائی کا محلول، مطلب خالص کاسٹک کیوں نہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو پروفیشنل اور شوقیہ کام میں فرق دکھاتا ہے۔ اچھا؟ خالص کاسٹک، جسے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کہتے ہیں، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ہوا سے تیزی سے نمی جذب کرتا ہے اور اس کی پیمائش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اوہ! اسے پہلے سے پانی میں حل کر کے ایک مخصوص طاقت جیسے 30% کا محلول بنا لینا نہ صرف پیمائش کو انتہائی درست بناتا ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا حفاظتی قدم بھی ہے۔ اس طرح کام کرنا بہت آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، اور پانی کے بارے میں بھی کچھ خاص بتایا گیا تھا نا؟ ویڈیو میں کم TDS والے پانی پر زور دیا گیا ہے۔ یہ TDS کیا چیز ہے؟ TDS کا مطلب ہے ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈز۔ ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈز؟ جی، سادہ الفاظ میں یہ پانی میں موجود نمکیات اور معدنیات کی مقدار ہے۔ عام نلکے کے پانی میں یہ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں جو کیمیکلز کے ساتھ مل کر ری ایکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اچھا۔ اور آپ کی فائنل پروڈکٹ کو دھندلا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ڈسٹلڈ واٹر یا کم TDS والا پانی استعمال کرنے سے نتیجہ صاف، شفاف اور بہترین آتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ مجھے ایک اور ٹیکنیک بہت دلچسپ لگی، کل پانی میں سے تھوڑا سا پانی ایک واش بوٹل میں الگ رکھ لینا۔ یہ کیوں؟ یہ ایک بہت ہوشیار ٹیکنیک ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تھوڑی محنت طلب ہے۔ فیکٹری میں تو ہر چیز پائپ لائن سے آتی ہے، لیکن گھر پر بناتے ہوئے جب آپ ایک برتن سے سلفونک ایسڈ یا کوئی اور گاڑھا کیمیکل ڈالتے ہیں تو کافی سارا برتن کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ اور چھوٹے بیچ میں یہ تھوڑی سی مقدار بھی آپ کے فارمولے کا توازن بگاڑ سکتی ہے۔ اچھا، تو اس الگ رکھے ہوئے پانی سے ان برتنوں کو دھو کے وہ پانی بھی مکسچر میں شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو۔ بالکل، یہ تھوڑا اضافی کام ہے، لیکن اس کے بغیر 500 گرام جیسے چھوٹے بیچ میں نتیجہ ٹھیک نہیں آئے گا۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو ایک کامیاب فارمولے کو ناکام فارمولے سے الگ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سب چیزیں تیار ہیں، مکسنگ شروع ہوتی ہے۔ پہلے پانی میں کاسٹک کا محلول ڈالا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سلفونک ایسڈ۔ تو بس ان دونوں کو مکس کر دیا اور کیا کچھ خاص ہوتا ہے اس وقت؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اصل کیمسٹری شروع ہوتی ہے۔ سلفونک ایسڈ ایک تیزاب ہے اور کاسٹک ایک اساس یعنی بیس۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک ایگزوتھرمک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایگزوتھرمک یعنی حرارت خارج ہوتی ہے۔ بالکل، محلول خود بخود گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی صابن کی ٹکی یا سرف بنانے کا عمل دیکھیں تو اس میں پانی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے یہ ری ایکشن بہت شدید ہوتا ہے۔ دھواں اٹھتا ہے اور مکسچر اسی سے 90 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی دھواں نہیں اٹھا۔
اور اس کی وجہ ہے پانی کی زیادہ مقدار۔ لکوڈ ڈش واش میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے جو اس ریئیکشن سے پیدا ہونے والی ساری اضافی حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اوہ اچھا۔ اس لیے عمل پرسکون اور محفوظ رہتا ہے، حالانکہ مکسچر پھر بھی اچھا خاصا گرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں کیمیکل مل گئے اور مکسچر گرم بھی ہو گیا، تو کیا بس اب باقی چیزیں ڈال دیں یا کوئی اور اہم قدم ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسڈ اور کاسٹک جیسی چیزوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کوئی حفاظتی چیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں اس عمل کا سب سے نازک اور سب سے اہم مرحلہ آتا ہے، پی ایچ کو متوازن کرنا۔ پی ایچ؟ جی، اگر یہ قدم چھوڑ دیا جائے تو آپ ایک اچھا ڈش واش نہیں بلکہ جلد کو جلانے والا ایک کیمیکل بنا بیٹھیں گے۔ پی ایچ کسی بھی محلول کی تیزابی یا اساسی ہونے کا پیمانہ ہے۔ اور اس کی صحیح سطح کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی یعنی PSQCA کے مطابق ڈش واش کی پی ایچ 8 سے 10 کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی ہلکا سا اساسی۔ اچھا۔ یہ چکنائی کاٹنے کے لیے مؤثر ہے لیکن جلد کے لیے محفوظ ہے۔ ویڈیو میں پی ایچ میٹر کا استعمال کر کے اسے 8.22 پر سیٹ کیا گیا ہے، جو کہ بالکل بہترین ہے۔ واہ! یہ ایک قدم ہے جو اس DIY پروجیکٹ کو انڈسٹریل کوالٹی کنٹرول کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو ایک بار جب کیمیائی طور پر یہ محلول متوازن اور محفوظ ہو گیا، تب اسے وہ شکل دینی ہے جو ہم پہچانتے ہیں، یعنی ایک گاڑھا جھاگ والا لیکوڈ۔ بالکل۔ اور اس کے لیے جو اگلی چیز ڈالی جاتی ہے وہ ہے شیمپو بیس۔ ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایک گاڑھا جیل ہوتا ہے جسے حل ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ جی ہاں، اسے SLES بھی کہتے ہیں، اور یہ جھاگ بنانے اور صفائی میں مدد دینے والا بنیادی جز ہے۔ اسے ٹھنڈے پانی میں مکس کرنا ایک بہت صبر آزما کام ہے۔ سردیوں میں تو یہ 4 سے 5 گھنٹے بھی لے سکتا ہے۔ 4 سے 5 گھنٹے؟ کون انتظار کرے گا اتنا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ یہیں ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پھر ویڈیو میں ایک ایسا حل دکھایا گیا جو حیران کن حد تک سادہ تھا: حرارت۔ انہوں نے مکسچر کو صرف ایک چھوٹے سے ہیٹر پر رکھ دیا، اور یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح صنعتی اصولوں کو چھوٹے پیمانے پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ فیکٹریوں میں بڑے مکسرز میں ہیٹنگ جیکٹس لگی ہوتی ہیں جو یہی کام کرتی ہیں۔ اچھا۔ یہاں ایک چھوٹے ہیٹر نے وہی نتیجہ صرف 15 سے 20 منٹ میں دے دیا۔ اس سے نہ صرف وقت بچا بلکہ یہ بھی یقینی بنایا کہ شیمپو بیس مکمل طور پہ حل ہو جائے، جس سے لیکوڈ شفاف بنتا ہے۔ جب شیمپو بیس حل ہو گیا تو لیکوڈ تیار تھا، لیکن ابھی بھی کافی پتلا تھا۔ اسے گاڑھا کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا گیا۔ پہلے 1 گرام ڈالا، پھر 2 گرام اور۔ یہ نمک والا حصہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ یہ بظاہر سب سے آسان قدم لگتا ہے، لیکن کیمیائی طور پر سب سے زیادہ نازک ہے۔ وہ کیسے؟ نمک یعنی سوڈیم کلورائڈ سرفیکٹنٹ مالیکیولز کے ساتھ مل کر ایک جال جیسی ساخت بناتا ہے جو پانی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے، جس سے لیکوڈ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد ہوتی ہے؟ جی، اگر آپ اس حد سے ذرا سا بھی زیادہ نمک ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے؟ نہیں، الٹا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پوری کیمیائی ساخت ٹوٹ جاتی ہے اور لیکوڈ گاڑھا ہونے کے بجائے اچانک واپس پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ اسے بریکنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسے کچھ پکاتے ہوئے آپ سوچے کہ تھوڑا اور مسالہ ڈالنے سے ذائقہ بہتر ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے کہ پوری ڈش ہی خراب ہو جائے۔ بالکل وہی مثال ہے۔ کیمسٹری بھی ایک قسم کی کوکنگ ہی ہے، بس اس میں غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اس فارمولے کے لیے وہ بریکنگ پوائنٹ تقریباً 3 گرام نمک ہے۔ صرف 3 گرام؟ جی، اس سے زیادہ ڈالنے پر نہ صرف لیکوڈ پتلا ہو جائے گا بلکہ اضافی نمک حل ہونے کے بجائے نیچے برتن میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ پروڈکٹ تباہ ہو جائے گی۔ واہ، یعنی نمک ڈالنا ایک فن ہے۔ اچھا، اب ہمارا لیکوڈ گاڑھا بھی ہو گیا، محفوظ بھی ہے اور صاف بھی کرتا ہے۔ اب بس آخری ٹچز باقی ہیں، رنگ اور خوشبو۔ جی، اور یہاں بھی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بہت اہم ہیں۔ رنگ کے لیے پاؤڈر کو پہلے پانی میں حل کر کے مایا بنا لیا گیا تاکہ صرف چند قطرے ڈالنے سے یکساں رنگ آ جائے۔ اور پھر آتی ہے خوشبو۔ خوشبو کے بارے میں ویڈیو میں ایک خاص ہدایت تھی کہ وہ واٹر بیسڈ ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ نقطہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ پروفیشنل فارمولیشن کی روح ہے۔ بات صرف خوشبو کی نہیں بلکہ سولبلٹی یعنی حل پذیری کے اصول کی ہے۔ اچھا، یہ پورا لیکوڈ سرفیکٹنٹس اور پانی پر مبنی ہے۔ اس میں تیل پر مبنی یعنی آئل بیس کوئی بھی چیز جیسے عام پرفیوم ڈالنے سے وہ اس میں حل نہیں ہوگی۔
تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا شفاف لکوڈ ایک ایملشن یعنی دو الگ الگ مائعات کا دھندلا یا بادل جیسا مکسچر بن جائے گا۔ یہی وہ چھوٹی غلطی ہے جو اکثر گھریلو نسخوں کو ناکام بناتی ہے اور پروڈکٹ کو غیر معیاری دکھاتی ہے۔ اور آخری قدم تھا اسے ٹھنڈا ہونے دینا۔ جب اسے ہیٹر سے اتارا گیا تو یہ گرم تھا اور پھر سے تھوڑا پتلا لگ رہا تھا۔ جی، یہ مالیکیولز کا قدرتی رویہ ہے۔ درجہ حرارت زیادہ ہونے پر وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور مائع پتلا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے جیسے محلول کمرے کے درجہ حرارت پر واپس آتا ہے، مالیکیولز پرسکون ہوتے ہیں، نمک کا بنایا ہوا جال مستحکم ہوتا ہے اور لکوڈ اپنی اصلی گاڑھی اور شفاف شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اجزاء کو ملانا نہیں سیکھا بلکہ ایک مکمل کیمیائی عمل کو سمجھا ہے۔ درست پیمائش، پی ایچ جیسے کوالٹی کنٹرول، بالکل، حرارت اور نمک جیسی چیزوں کا ذہین استعمال اور حل پذیری جیسے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا، یہ سب مل کر ایک عام مکسچر کو ایک پریمیم پروڈکٹ بناتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب صرف 6 بنیادی اجزاء سے ممکن ہوا۔ نمک کا محتاط استعمال تاکہ لکوڈ پتلا نہ ہو جائے، پانی پر مبنی خوشبو کا انتخاب تاکہ شفافیت برقرار رہے، اور پی ایچ کی اہمیت تاکہ پروڈکٹ محفوظ اور مؤثر ہو۔ یہی وہ تفصیلات ہیں جو ایک عام گھریلو مکسچر اور ایک معیاری کمرشل پروڈکٹ میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ ایک پریمیم 1980 فارمولا تھا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی سستا ڈش واش بنانا چاہے تو وہ بھی ممکن ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے کم ایکٹیو ڈٹرجنٹ والے فارمولا جیسے 12AD یا 7AD بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ قیمت میں کم ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی صفائی کی طاقت بھی اسی حساب سے کم ہوگی۔ جی، یہ دراصل قیمت اور معیار کے درمیان ایک سمجھوتا ہے۔ بالکل، یہ سارا عمل ایک دلچسپ سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے صرف 6 بنیادی نسبتاً سستے کیمیکل سے ایک پریمیم پروڈکٹ گھر پر بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے گھروں میں موجود دیگر صفائی کی مصنوعات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان میں اصل میں کیا شامل ہوتا ہے اور جو قیمت ہم ادا کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ اصل اجزاء پر خرچ ہوتا ہے اور کتنا حصہ برانڈنگ، مارکیٹنگ اور اس خوبصورت پلاسٹک کے بوتل پر جس میں وہ آتا ہے۔